عظما جیسے آپ نے مینشن کیا کہ فرنٹ لائن پہ خاص طور پہ ہمارے واریئرز ہمارے ڈاکٹرز لڑ رہے تھے، تو ہمیں اس بات کا مکمل احساس تھا کہ ہمیں بیک پر ایک لڑائی لڑنے کی ضرورت پڑے گی، اور ہم کیونکہ تھنک ٹینکس میں ہوتے ہیں، ہم بیک میں آپ کو اسٹرینتھ سپلائی کرتے ہیں سائیکالوجسٹ کا، ماہر نفسیات کا، یا ماہر بول چال جی جی امراض بول چال کی حیثیت سے ہمارا کام یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو رائٹ ڈائریکشنز دے سکیں، یا ان کے خوف ان کے جو ہے وہ دور کر سکیں، ان کے فوبیاز پہ کام کر سکیں، اور ان کو اس قابل بنا سکیں کہ وہ اندر سے اندرونی اسٹرینتھ جو چاہیے ہوگی انسان بالکل کو، جو ایموشنل اسٹرینتھ چاہیے ہوگی، اس کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت پڑنے والی تھی، اور اس بات کا ہمیں پورا احساس تھا میں کہ سمجھتی ہوں ابھی کہ یہ، اور بلکہ ان بلکہ دنوں میں یہ میں سمجھتی ہوں لوگوں کو بہت کہ ایک اس کے بعد بھی جب ہم اس سے گزر چکے ہوں گے تو وہ جو ٹراما ایفیکٹس آئیں گے، جی جی میں نے بلکہ ایک دو پروگراموں میں بھی اس کو مینشن کیا ٹی وی جی پہ، کہ ہمیں سب سے زیادہ اب جو ذمہ داری کا کام کرنا ہوگا وہ آگے آنے والے دنوں میں کرنا ہوگا۔ بے جو شک صحیح ایکسپائریز کہتی ہوئی ہیں یا جو نقصان ہوا ہے وہ تو ہو چکا ہے، اب جو اس کے ساتھ جو باقیات اس کی ہوں گی، یا جو ٹراما ایفیکٹس اس کے ساتھ جڑیں گے، اس کے ساتھ بھی ہمیں کام کرنا ہوگا، اور دنیا کو کافی ٹائم لگے گا اس کی بے ایفیکٹس شک کو اوور کم کر۔ آپ بالکل دیکھ لیں، آپ کی ایک بالکل جو ٹریولنگ ہسٹری ہے وہ آپ کی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ آپ کہیں پہ بھی بالکل جائیں گے، ایون جو ایئر ٹریول ہے وہ ایئر گوسٹ کے نام سے آنا شروع ہو گئے ہیں، کہ آپ نے ٹریول کرتے ہوئے کتنے احتیاط سے کام لینا ہے، کہ ایک روزمرہ کی ایک مکمل جو زندگی آپ کی ہوتی ہے وہ طرز زندگی آپ کی بالکل بدل چکی ہے۔ آپ نے دور رہ کے بھی پیار سے بات کرنی ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ روز ملیں اور روز بات کریں، بلکہ شاہدہ جی ہم تو یہ بھی کہیں گے کہ اب تو شاید پوئٹری بھی بہت ڈیفرنٹ ہو گئی ہے۔ آپ پوئٹری میں بھی بات بالکل کرتے ہیں تو ایسا۔ اب پوئٹری آپ کی وہ بالکل فرق ہو گئی ہے، کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ اب میرے خیال میں ہم اس کو چینج کریں گے، ہم کہیں گے دوست ہوتا ہے جو ہاتھ نہ ملائے، کہ آپ کی بالکل ایون جو پوئٹری کا سیکشن ہے، جو آپ کی ایک روٹین لائف تھی کہ جی بچوں نے چھٹیوں میں نانی کی طرف جانا ہے، ہم نے آج یہاں پہ دعوتیں ہو رہی ہیں، مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ بھی آپس میں یہ بات کرتے ہیں کہ ان باتوں سے پہ اگر ایک آپ پازیٹیو بھی چیزیں لیں تو اس میں بہت اچھا ہے کہ لوگوں میں سادگی کا رجحان بہت اچھا آیا ہے۔ جو شادیاں ہو رہی ہیں اور لوگ اب جو نہیں افورڈ کر سکتے تھے اتنی شاندار شادیوں کے لیے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بچوں کی سادگی میں شادی کر دی ہے، دعائیں لی ہیں، اور میرے خیال میں جو پیسہ شاید انہوں نے ویسے لگانا تھا وہ اگر اپنے بچوں کو ویسے اس میں وہ دے دیں گے تو وہ بھی بہت اچھا ہے، تاکہ وہ ان کے مستقبل میں کام آ سکتا ہے۔ یہ اس طرح کی بالکل جو بے ایک شک۔ پازیٹیوٹی ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ان چیزوں سے بھی نکال سکتے ہیں۔ آپ گھر رہ کر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ رہ کر بھی آپ ان کے جو ایکسپیرینسز تھے، ظاہر ہے یہ ایک کووڈ ورڈ ہی ایسا ہے ہم سب کے لیے جس میں ایک خوف ہے، ایک دنیا کو جھنجھوڑ دیا ہے جس نے بالکل اس چیز میں، تو ہم موسٹلی لوگ یہ آپس میں بھی بات کرتے ہیں کہ نفسیاتی امراض میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا خطرناک حد تک اضافہ آیا ہے، کہ یہ اسی طرح تھے، یا آپ کو کچھ لگتا ہے کہ بہت زیادہ اس میں نفسیاتی طور پہ لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں؟ دیکھیں ابھی ہم فوری طور پہ تو کوئی بھی دنیا کے پروفیشنل اس پہ پوری طرح سے اس کے بارے میں رائے نہیں دے سکتے، کیونکہ ابھی ہم اس سے گزر بھی رہے ہیں، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس جیسے میں نے کہا کہ بڑے پرولونگ ٹائم کے لیے ہمیں نظر آتے رہیں گے۔ لیکن جو ایک اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ ساری دنیا اس سے گزر رہی تھی، تو ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک عالمی بھائی چارہ بھی نظر آیا مجھے۔ جی ہر بالکل ہر 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 جس میں کہتے ہیں نا ٹراما کے اندر ایک بلیسنگ بھی ہوتی ہے نا، بلیسنگ ان ڈسگائز ہر بالکل پینڈیمک میں، تو وہ جو ایک نظر آیا کہ ساری دنیا ہی اس سے گزر رہی تھی، تو ایک ہمت بھی تھی میرا خیال ہے لوگوں کے اندر کہ ایکسپیرینسز شیئر بھی ہو رہے تھے، آن لائن ہو رہے تھے، جس طریقے سے بھی وہ کر سکتے تھے، ایک دوسرے سے بات چیت چل رہی تھی، تو وہ ایک یہ نہیں تھا کہ یہ انٹرنیٹ صرف کا امیروں کی استعمال بہت بیماری ہے، زیادہ یہ صرف دیکھنے میں غریبوں آیا۔ کی بیماری ہے، یہ بالکل صرف خواتین کی بیماری ہے، یہ صرف بوڑھوں کی بیماری ہے، ایسا نہیں جی تھا۔ تو کیونکہ ہر ایک گزر رہا تھا تو میرا خیال ہے کہ ہر ایک بیک اپ بھی کر رہا تھا ایک دوسرے کو، اس میں بلیسنگ ان ڈسگائز میں نے یہ دیکھا، جیسے آپ نے کہا سادگی نظر آئی ہمیں لوگوں میں، تو جی ایک جی بہت بڑی جو چیز تھی، میں نے اپنی پوئم میں بھی لکھا تھا، زمین انسانیت سے تھک گئی تھی، تو اس کو بھی سانس لینے کے لیے وقفہ چاہیے تھا، میں سمجھتی ہوں۔ تو وقفہ لیتے وہ جو ہیں ایک ضرور، آپ کی اسی بات کے ساتھ ہم ایک جی وقفہ لیں گے،
اور کا سلسلہ اور یہ جیسے ہم آپ سے کر رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ یوں ہی جوڑیں گے. ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. وقفہ لیں. ویلکم بیک ناظرین. شاہدہ کے ساتھ تو ہماری بات چیت چل رہی ہے مگر اب ہم آپ کو اپنی اس گفتگو میں شامل کریں گے ہماری بہت ہی پیاری ہر دل عزیز لیلا واسطی کے ساتھ. انہوں نے ہمیں ٹائم دیا جس کا ہم بہت مشکور ہیں. جی لیلا السلام علیکم. وعلیکم السلام عظما. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے اپنے پیارے سے شو میں انوائٹ کیا. تھینک یو سو باتیں مچ. کریں آپ کے ساتھ. ہاں بالکل, چلو بات کریں عظما کے ساتھ. بہت اچھا لگا باتیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ. ہم آپ کا ایک ایکسپیرینس لینا چاہیں گے. لیلا ہمیں پتہ ہے آپ اس وقت اپنی شوٹ میں بھی بزی تھیں اور اس بزی شوٹ میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا جس کا ہم بہت شکر گزار ہیں. آپ ہم سے تھوڑا اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجئے کہ جیسے یہ کووڈ کی وجہ سے سب لوگوں کی ایک طرز زندگی بہت زیادہ متاثر ہوئی اور یہ سب کچھ ہوا, تو آپ نے ان دونوں میں اپنی روٹین کو, اپنی لائف سٹائل کو کیسے ہینڈل کیا, کیسے آپ نے اپنی مینیج کی روٹین لائف کو؟ ٹھیک ہے. اب عظما جی آپ کو معلوم ہے کہ یہ جب کووڈ آیا تھا مارچ 2020 میں, جی جی, تو یہ لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا اور ابھی تک کافی لوگوں کو نہیں پتا ہے. اور پوری اٹ واز اے ویری کیٹاسٹرافک ایونٹ جو ساری دنیا میں ایک ایسا ایونٹ تھا جس میں ہم سب یونائٹڈ تھے اور سب ڈرے ہوئے تھے. ٹرو, ویری. تو اس میں پتا بھی نہیں تھا کہ ہمیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, بس صرف یہ تھا کہ گھر میں بیٹھنا ہے. تو وہ بھی ایک عجیب سی ایک لائف اسٹائل خوف زدہ, بالکل تمام دنیا خوف زدہ تھی اور انگزائٹی لوگوں میں بڑھ گئی تھی, ڈپریشن بہت بڑھ گئی تھی. بالکل, یہ کرنا کیا ہے. ہم ایک پوائنٹ پہ مجھے بھی بہت زیادہ اینکشسنس اور انگزائٹی ہوئی تھی کہ اب لائف کیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی ہے. بالکل. تو اینڈ اٹس ٹرو کہ ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. اللہ میاں اس کو بس ختم کر دے دنیا سے. آمین. لیکن دا تھنگ از کہ ہم لوگوں کو جتنا سمجھ آیا ہم نے وہ آپریشنل پروسیجرز SOPs فالو کیے. بالکل. اینڈ شوٹس تو بالکل بند ہو گئی تھی. بالکل, آپ لوگوں کی تو بالکل ایک انڈسٹری ہی بالکل بند ہو گئی تھی. اینڈ ساری دنیا میں بڑی چھوٹی ہر انڈسٹری افیکٹ ہوئی. اینڈ یہ نہیں کہ صرف ہماری تھی. اینڈ سب اپنے اپنے طریقوں سے کوشش کر رہے تھے اس سے ڈیل کرنا. بچوں کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو بڑا مشکل رہا. بچوں کو گھر میں بٹھانا کانسٹنٹلی, کولنگ ساری گھر میں ہونا. ہماری شوٹ بند ہو گئی تھی. پھر ایونچولی جب چند مہینوں بعد شروع ہوئی ڈرتے ڈرتے, تو سب لوگ اپنے گلوز, ماسک, ڈیٹول, سینیٹائزرز اس طرح کی چیزیں. اور پھر بھی اس کے باوجود بھی کافی آپ کے ساتھی اداکار اس موذی مرض کا شکار بھی ہوئے. بالکل افیکٹ ہوئے. کچھ تو ICU میں چلے گئے تھے. شکر اللہ کا کہ سب واپس آئے. تو اصل میں نالج ہی نہیں تھی, پتہ ہی نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے. بس صرف بیسکس جو ہمیں بتائے جا رہے تھے. گورنمنٹ نے جو ہمیں SOPs کا بتایا تھا کہ گھروں سے نہ نکلیں, گھروں سے جیسے ہمارے گھروں میں جو ہیلپ ہوتی ہے ان کو سیلریز تو دینی تھی لیکن لوگوں کے پاس اپنے چیکس نہیں آ رہے تھے. بالکل بالکل. ایک بہت معاشی بدحالی بھی بہت ایک دیکھنے میں آئی, ایک ایسی غیر یقینی صورتحال دیکھنے میں آئی جس کے لیے کوئی تیار ہی نہیں تھا. مطلب نو بڈی واز ریڈی ٹو ایکسیپٹ کہ اب کیا ہوگا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس چیز. اور ابھی بھی ایون ان امریکہ اینڈ ان یورپ بہت ہارشلی افیکٹڈ ہیں ساری وہ ایریاز. اینڈ ابھی بھی وہاں پر لاک ڈاؤن ہوئے ہوئے ہیں کافی جگہوں پر. بٹ اللہ کا شکر ہے کہ سلولی اینڈ اسٹیڈلی یہاں پاکستان میں کام شروع ہوا ہے. اتنا بیڈلی ہٹ تو نہیں تھا. آبویسلی جو جانے گئیں آئے, میرے 2 چچاس کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے کووڈ سے, ایک امریکہ میں ایک کراچی میں, اس سکے چچاس کی. تو وہ بھی کووڈ کی وجہ سے, کووڈ ریلیٹڈ ایشوز سے ہے. تو کووڈ نے کوئی جیوگرافی نہیں دیکھی, بے شک اس نے پوری دنیا کو ہٹ کیا ہے. درست, بالکل. اینڈ آئی گیس مجھے اس سے جو میں ہر چیز میں پازیٹیو رہتی ہوں, تو میں کوشش یہ کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے ہمیں انوائرمنٹ کو اور باقی چیزوں کو دیکھنا ہوگا. یہ ایک سائن ہمیں دیا جا رہا ہے. بالکل 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 درست کہہ رہی ہیں آپ. ایک ویک اپ کال ہے کہ گندگی چیزیں, اوزون لیئر, سیز, ہماری انوائرمنٹ, ہمارے ٹریز, ہمیں ان کو پرزرو کرنا ہے, ان کے لیے کام کرنا ہے. بیکاز
یہ ہماری ایئر کو صاف کرتے ہیں اور صفائی نصف ایمان ہے. بالکل صفائی نصف ایمان ہے. اپنا امیون سسٹم آپ نے بہتر کرنا ہے, اپنی ایک ڈائٹ ہیبٹس کو بالکل آپ نے چینج کر لینا ہے, اٹھنے بیٹھنے سے لے کر بالکل ایک نئی زندگی کو آپ نے فالو کرنا ہے. بالکل. اور میرے خیال میں لوگوں سے تھوڑا دور رہیں تاکہ ان کی بھی ہیلتھ کو افیکٹ نہ ہو, خدا نہ خواستہ. دور رہ کے بھی محبت نبھائی جا سکتی ہے, ہم نے یہ بھی سیکھا. بالکل فاصلے کم کیے جا سکتے ہیں, لیکن پرسنلی تھوڑا سا دور رہیں تو دوسرے کی بھی ہیلتھ. اب میں بہت سارے ریلیٹیو سے نہیں مل رہی ہوں بیکاز میں پھر کام پہ نکل رہی ہوں اور وہ لوگ نہیں نکل رہے ہیں. بالکل مجھے ڈر لگتا ہے ان کے گھر جانے سے کہ کہیں میری وجہ سے کوئی اور افیکٹ نہ ہو جائے. درست. لیلا پلیز آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم ساتھ لیتے ہیں اپنی دوسری مہمان کو جو ماہر نفسیات ہیں, ابھی ان سے ہماری بات چیت چل رہی تھی تو ساتھ ان کو بھی شامل کرتے ہیں. یہی آپ کی اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے کہ ایک بالکل نیا طور طریقہ ہم نے اپنایا ہے. جیسے السلام علیکم شاہدہ, ویلکم بیک. جی وعلیکم السلام. تو شاہدہ جیسے آپ اپنے ابھی ہماری پیاری لیلا کی بھی باتیں سنی, انہوں نے بھی یہی کہا کہ بہت ساری ایسی غیر یقینی صورتحال دنیا کو اور ہمیں دیکھنے میں ملی جس میں نفسیاتی امراض نے بھی جنم لیا. وہ بھی آپ کو بالکل یہی کہہ رہی تھی. آپ اس چیز کو مزید کیا کہیں گی؟ جیسے ابھی لیلا بھی بات کر رہی تھی, انگزائٹی کا لیول بڑھا, ڈپریشن کے پیشنٹس زیادہ ہوئے, ایک زیادہ اوور آل, لیکن ہمیں خوف اور فوبیا اور انسرٹینٹی سے ہمیں زیادہ ڈیل کرنا ابھی بھی پڑ رہا ہے, بلکہ پڑھا بھی اور پڑھ بھی رہا ہے, کیونکہ آگے چل کے بھی مطلب یہ کہ آگے کیا حالات ہونے والے ہیں, تھرڈ ویو نہ آ جائے. ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی تھرڈ ویو جو ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ آئے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس میں سمٹمز بہت فرق ہو جائیں. بالکل ہر ویو کی بالکل کہتے ہیں شکل مختلف ہے, شکل مختلف ہو جائے گی. سیکنڈ ویو میں جیسے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک سے ہوئی. یہ بہت ہڈن جو ہے, ڈاکٹرز کے لیے بھی یہ ایک نیا ایکسپیرینس تھا کہ اس میں ہڈن سمٹمز جو ہیں وہ بہت زیادہ پائے جا رہے تھے اور فرنٹ لائن پہ ان کے سمٹمز سامنے نہیں آ رہے تھے. تو اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے, لیکن ایک دنیا کو سب کو بتانے کی ضرورت یہ ہے. ایک دو چیزیں جو میں ہمیشہ سے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں میڈیا کو بھی اسے پروموٹ کرنا ہے کہ بار بار بتایا جائے کہ آپ ماسک دوسرے کے لیے نہیں پہن رہے ہیں, اپنے لیے پہن رہے ہیں. بے شک اپنی حفاظت کے لیے آپ ماسک پہنیں. بالکل ماسک آپ نے اپنے لیے پہننا ہے, اور پلیز ماسک کو ماسک کی طرح پہنے. ماسک کو یہ نہیں کہ آپ نے یہاں پہ کر لیا ہے اور آپ نے ناک سے نیچے رکھا ہوا ہے, اس کا فائدہ نہیں ہے. یہ بھی میں نے بہت سارے لوگوں کو انفارچونیٹلی دیکھا ہے کہ جنہوں نے ماسک بہت ہی الٹے طریقے سے پہنا ہوا ہے کہ آپ ان کو کچھ کہیں. فالو کرنے کے تو اس میں رہتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ ایگزیکٹلی مطلب اسے فالو نہیں کر پا رہے. ایک تھوڑی سی مشکل بھی ہمیں نظر آئی ہے کہ ماسک پہننے کے ساتھ کیونکہ گلاسز لگانا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے, جو میں نے خود بھی پرسنلی بھی ایکسپیرینس کیا کہ اگر آپ نے سن گلاسز لگائی ہوتی ہیں یا ریڈنگ گلاسز لگاتے ہیں تو ماسک کے ساتھ بڑی مشکل ہو جاتی ہے ہینڈل کرنا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. بالکل آپ کی اسی بات پر ہم دوبارہ سوئچ اوور ہوں گے لیلا واسطی کی طرف. لیلا واسطی آپ بتائیے, چونکہ آپ ابھی بھی ایک سیٹ پہ موجود ہیں, تو کیا آپ ایس او پیز کو تمام فالو کرتی ہیں, اپنے باقی لوگ بھی؟ بالکل, ہمارے سیٹ پہ تو کوئی الاؤڈ ہی نہیں ہے جو ماسک نہیں پہن رہا, لیکن ایز یو نو کہ جو ایکٹرز ہیں ان کو تو میک اپ کر کے پھر اسکرین پہ آنے کے لیے سیٹ پہ جانا پڑتا ہے. ہم ڈسٹینس تو رکھتے ہیں, اینڈ ایکٹرز کے علاوہ ایوری بڈی ایلس آن دا سیٹ از ویئرنگ گلوز اینڈ ویئرنگ ماسک. اینڈ ہم لوگوں کو آبویسلی میک اپ کے بعد ہم ماسک نہیں لگا سکتے, بٹ جیسے ہی سین ختم ہوتا ہے وی آر ویئرنگ ماسک. تو obviously تو گورنمنٹ کی طرف سے سارے فالو کیے جا رہے ہیں, ادروائز تو کام ہی نہیں ہو سکتا عظمیٰ جی. بالکل یہ ممکن نہیں ہے, آپ اس صورتحال میں کام نہیں کر سکتے جہاں پر آپ کی اپنی سیفٹی سب سے پہلے ہے. اور خدا نہ خواستہ کسی کی بھی کوئی جو ہوتی ہے اس کے بچاؤ کا ایک حل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ماسک میں پہنا کے رکھیں, ہاتھ سینیٹائز بار بار کرتے رہیں, اور اسی چیز کا ہے. اور ہر سین کے بعد ہم لوگ جو آ کے ہاتھ دھوتے ہیں, سینیٹائز کرتے ہیں, ایوری تھنگ, دیٹس دی اونلی وے. اینڈ یو نو واٹ, ہیو فیتھ, اللہ پہ بھروسہ رکھیں. آپ 100%, جیسے میرے ہسبینڈ نے کہا 100% آپ فالو کرو, آگے اللہ میں آپ کو. بے شک, سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے. بے شک. مجھے لگتا ہے لیلا آپ کی اس بات پہ شاہدہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں. جی شاہدہ پلیز کہیں.
بالکل. ابھی میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ لوگوں کو یہ اویئرنیس دینے کی بھی ضرورت ہے اور میڈیا کے تھرو ظاہر بات ہے یہ اویئرنیس جانی چاہیے کہ WHO نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ کچھ عرصہ رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے. It's not over. No. تو جب تک کہ ویکسینیشنز جو ہیں وہ ساری دنیا تک نہیں پہنچتی ہیں، لوگوں ویکسینیشن کے بغیر اس کا علاج ممکن نہیں ہوگا. انشاءاللہ ہو تو جائے گا. ویکسینیشن بالکل لیلا، ہم آپ کی بات سے ہیں اور ان کی بھی بات سے کرتے ہیں. I have to go now. بہت شکریہ لیلا، آپ نے اتنے مصروف ٹائم میں ہمارے لیے ٹائم نکالا. بہت شکریہ. آکسیجن ٹی وی سے بہت شکریہ آپ کے لیے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ابھی ہمیں لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہوگی کہ ابھی یہ اوور نہیں ہوا ہے. ابھی اس سے ہم تخمینے نہیں لگا سکتے کہ نقصان ہوا کیا ہے. نقصانات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور کچھ ظاہری بات ہے کہ بلیسنگ ان ڈسگائز بھی رہی ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت رہی ہے پاکستان میں کہ ہم نے بہت ساری چیزوں میں ہم نے اس کو اوور کم کیا ہے اور آگے بھی کرنے کی ضرورت ہے. بحیثیت قوم ہمیں مل کر ایک دوسرے کے لیے بھی سیفٹی کا خیال رکھنا پڑے گا، اپنے لیے بھی رکھنا پڑے گا، کیونکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا دھیان کیجئے، جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں ان کی طرف دیکھیں. آپ تو ایک بحیثیت ماہر نفسیات ان چیزوں کو دیکھتی ہیں، مگر میں اس پروگرام کے توسط سے یہ ضرور لوگوں کو کہوں گی کہ جو ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی پروفیشن میں ہوں، کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں یا آپ کوئی ماہر نفسیات ہیں تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں، جو ان کی ایک اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے تو آپ اس کو پلیز ان چیزوں کو دیں کہ آپ نے اللہ کے دیے ہوئے چیزوں میں سے یہ چیزیں کرنی ہیں. اور سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ ایک مسکراہٹ، جو آپ ایک مسکراہٹ دیتے ہیں اس سے بہترین صدقہ کوئی نہیں ہے. کہ اگر کوئی پریشان ہے آپ کسی کی بات سن لیتے ہیں، ساری چیزیں بھی اس میں آتی ہیں. ظاہر ہے اب جیسے شاہدہ نے بھی بتایا، ہماری لیلا سے بھی بات ہوئی، سبھی اس صورتحال ایک غیر یقینی صورتحال سے اتنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا نیکسٹ کیا چیز چلے گی، ہم کیسے اس چیز میں سروائیو کر سکتے ہیں. کہ اس کا صرف واحد حل یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، تاکہ آپ جب خود کو محفوظ رکھیں گے تو دوسرے کی جان بھی آپ سے مستقل طور پہ ایک محفوظ رہ سکے گی. خدا نہ خواستہ اگر آپ اس بیماری میں مبتلا بھی ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ اس وقت آپ کو تنہا اپنے آپ کو فائٹ کرنی پڑے گی. یہ سب سے زیادہ ہے. شاہدہ، میں نے یہ چیز آپ سے ضرور پوچھنی تھی کہ ویسے تو جب ہم بیمار ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جیسے ہمارا کلچر ہے کہ ہاسپٹل میں وہ باقاعدہ منع کرنا پڑتا ہے جی کہ یہ وزٹنگ آورز ہیں، پلیز آپ مت آئیں. اور یہ ایک بیماری آپ کی ایسی ہے کہ جس میں آپ نے خود سے اکیلے سے لڑنا ہوتا ہے، کہ کوئی آپ کے ساتھ ایک جیسے ہمارا اعتماد داری کا ایک ہے کہ جو بھی آتا ہے کہ وہ شیئرز بھی کرتے ہیں. بلکہ شاید آپ نے یہ چیز بھی محسوس کی ہوگی کہ ان دنوں میں بہت نیم حکیم بھی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے یہ مختلف قسم کے کاوے انٹروڈیوس کروائے جس سے لوگوں کو بجائے فائدہ ہونے کے نقصان بھی ہوا. وہ بھی ہم نے سوچے سمجھے بغیر بہت، اور قیمتیں ان کی آسمان پہ چلی گئیں جن کا بالکل کوئی کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کاوے کا وجہ کیا ہے اور کیا ہے، اور لوگوں نے اس چیز کو بالکل کرنا شروع کر دیا. سینیٹائزر کرنے کا جن لوگوں کو نہیں تھا اتنا پتہ ہے، ڈیٹول کا نام جو آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں، ابھی وہ چیزیں کتنی اور لوگوں نے مینوفیکچرنگ میں لے آئے، اور ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کے اس چیز کو ایکسپلائٹ بھی کیا گیا، جذبات سے کھیلا گیا. بالکل جذبات سے کھیلا گیا. تو میں یہی چاہوں گی کہ آپ کے پاس ایسے بھی بہت سارے مریض آئے ہوں گے جنہوں نے کہا ہوگا کہ ہم نے وہ ٹائم ایک بڑا آئسولیشن میں گزارا ہے کہ جب وہ خدا نخواستہ اس بیماری میں مبتلا ہوئے. آئسولیشن سے ڈیل کرنا ڈیفینیٹلی، جیسے میں نے کہا کہ اس پینڈیمک نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے جی، اور آگے بھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، جس چیز کی ہمیں کبھی ضرورت نہیں پڑی تھی. بالکل اکیلے سروائیو کرنے کی، اکیلے لڑنے کی اپنی لڑائی، بے شک یہ بھی سکھایا ہے اس نے. بے شک. اور دوسرا یہ کہ امریکہ جیسے یا بہت ویل ایجوکیٹڈ کنٹریز میں بھی یہ کیوے اور ڈیٹول، ایون یہاں تک کہ وہاں کے پریزیڈنٹ نے یہ کہا تھا کہ کلورکس جو ہے وہ پانی میں ڈال کے پی لیجئے تو ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں صرف یہاں تک محدود نہیں رہی کہ ہم یہ کوئی ان ایجوکیٹڈ یا کم ایجوکیٹڈ کنٹریز کے ساتھ لنک کریں، بڑے بڑے ایجوکیٹڈ کنٹریز کے بھی لطیفے چلتے رہے. بالکل بڑی میمز بنتی رہی ہیں اس پہ، بہت کچھ ہوتا رہا ہے کہ وہ بجائے ویپن کے ڈرانے کے آپ کو یہ کہہ دیتے تھے جی جو کچھ ہے نکال دو، مجھے تو کورونا ہے.
تو وہ اس میں بھی ایک چیز بہت ہمارے شاید پاکستانیوں کو اللہ نے ایک حصے مزاح بہت اچھی دی ہوئی ہے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو لے کے چلتے بھی ہیں، کہ یہی شاید ہماری زندہ دلی ہے کہ جو ہم ابھی تک ایک بحیثیت قوم ہر چیز کو ایک بہت یکجہتی اور اچھے طریقے سے چلتے ہیں۔ 30 سال سے میرا خیال ہے جو لوگوں نے جو حالات دیکھے ہیں پاکستان میں پچھلے 30 سال سے، جو جنگیں ہم نے کسی اور کی لڑی ہیں یا وہ پولیٹیکلی جو حالات دیکھے ہیں، میرا خیال ہے ان کا امیون سسٹم بھی زیادہ بہتر ہو گیا۔ میں تو اس میں اس سے یہ سمجھوں گی کہ اتنے مشکل حالات میں سروائیو کرنا سیکھا پاکستان نے، بے شک، کہ مستقل مطلب امن کی صورتحال اچھی نہیں تھی اور دہشت گردی سے جس طرح سے مقابلہ کیا، تو یہ اس سے بڑی میرا خیال ہے بلا نہیں ہے۔ اس میں صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، ماسک پہننا ہے اور سینیٹائزرز یوز کرنے ہیں اور اپنے آپ کو تھوڑا محفوظ رکھنا ہے۔ بہت شکریہ شاہدہ، آپ نے بہت مؤثر اور سادہ انداز میں ہمارے ناظرین کو بتایا کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کر کے آپ اس موذی مرض سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ پہلے بھی کرم کرتا رہے، اب بھی کرم کرے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔